شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے جو مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یہ صورت بنیادی طور پر آزمائشوں کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں صبر، توکل اور اللہ پر ایمان کی اہمیت سکھاتی ہے۔ نزول اس کا مکہ مکرمہ میں ہوا۔ مرکزی موضوع فتنے، ایمان، صبر اور اللہ کی قدرت ہے۔ سورۃ الکہف کی کیا فضیلت ہے؟ فتنوں سے حفاظت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی فضیلت پتہ چلتی ہے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے نور ہوگا جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک روشنی دے گا۔ سورۃ الکہف کے مضامین کیا ہیں؟ دراصل اس میں 4 قسم کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلا آزمائش ایمان کی آزمائش ہے جو کہ ہمیں آیت نمبر 9 سے 26 میں ملتی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا۔ پھر دوسری آزمائش کا ذکر کیا، وہ مال کی آزمائش ہے۔ 2 باغ والے شخص کا قصہ اللہ رب العزت نے بیان کیا آیت نمبر 32 سے 44 میں۔ پھر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آیا، یہ دراصل علم کی آزمائش ہے۔ چوتھی آزمائش اقتدار کی آزمائش ہے، ذوالقرنین کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا آخری آزمائش کے طور پر اس صورت میں۔ صورت کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے، بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو قرآن میں کوئی کجی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکمل اور سیدھی ہدایت ہے۔ اس کا مقصد اہل ایمان کو خوشخبری دینا اور نافرمانوں کو خبردار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مضبوط رسی ہے۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے، جو اسے مضبوطی سے تھامے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا۔ آیت نمبر 3 ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جنتی، اور ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ انہیں اس بات کو کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، جو ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے عقائد رکھنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سب جھوٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور میرے لیے نامناسب بات کرتا ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں۔ آیت نمبر 6 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے غمگین ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ ان کی ہلاکت پر غمزدہ ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، حتیٰ کہ وہ ان کے لیے راتوں کو دعائیں مانگتے تھے۔ آیت نمبر 7 سے 8 ہے، یقیناً ہم نے زمین میں جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، اور جو بھی زمین میں ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خوبصورت بنایا تاکہ انسانوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ نیک عمل کرتا ہے یا نہیں، کہ دنیا میں آنے کا مقصد اس کی آزمائش ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنی من چاہی زندگی گزار کے چلا جائے۔ تو اس کے اعمال کا ٹیسٹ ہے
اس کے امتحان ہے، ایک دن یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے اعمال ہی باقی رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک عارضی قیامگاہ ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو یہاں آخرت کے لیے سامان تیار کرے۔ آیت نمبر 9 سے 12 میں اصحاب کہف کی آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے۔ تو یہاں سے واقعات کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، ایمان کی آزمائش۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال تک اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائیں کہ وہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہترین شمار کرنے والا ہے جو وہ ٹھہرے۔ تو یہاں کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی، اور یہ نوجوان بھی روایات میں آتا ہے کہ مالدار گھرانوں کے بچے تھے، کوئی کمزور گھرانوں کے نہیں تھے، بڑے سرداروں کے بچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی راہ پر چلایا، ان کے اندر ایمان جاگا، انہوں نے شرک سے برات کا اظہار کیا، لیکن اپنی مشرک قوم کے ڈر سے، کیونکہ ان کو ان کی جان کا خطرہ تھا، تو ان سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو آپ نے بھی غار ثور میں پناہ لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں ایک لمبی نیند سلا دیا۔ ان کا واقعہ لوگوں کے لیے ایک عظیم نشانی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن کو روزانہ پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ صرف دنیاوی کامیابیوں پر نہیں بلکہ آخرت کی تیاری پر بھی توجہ دیں۔ اللہ کی ذات کو اس کی اصل حقیقت میں تسلیم کریں اور شرک سے بچیں۔ بغیر علم کے دینی معاملات میں بات کرنے سے گریز کریں۔ دوسروں کو ہدایت دینے کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ نہ مانے تو صبر کریں۔ صرف اپنا فرض ادا کریں، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کی چمک دمک میں گم ہونے کی بجائے نیک اعمال پر توجہ دیں۔ زندگی کو ایک امتحان سمجھیں اور آخرت کے لیے تیاری کریں۔ دین پر قائم رہنے کے لیے قربانی دینے سے مت گھبرائیں۔ مشکلات میں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات یاد کریں تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ رکن نمبر 14 ہے، آیت نمبر 13 سے 17 پر مشتمل ہے۔ اصحاب کہف کا ایمان اور صبر کی بات ہو رہی ہے، اور ہم ان کا برحق قصہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے، 7 سلیپرز، 7 نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کی ہمت، اخلاص اور اللہ کے پر پختہ ایمان کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کے شرک سے بچنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کیا اور حق پر ڈٹ گئے۔ اور یہ نوجوان لوگ تھے، ٹین ایجرز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ آیت نمبر 15 سے 16 میں غار میں پناہ اور اللہ کی مدد کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 15 ہے، ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم ان سے الگ ہو چکے جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں تو کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا۔ تو اصحاب کہف نے اپنی قوم کی گمراہی دیکھ کر اللہ سے دعا کی اور غار میں پناہ لی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کی اور انہیں محفوظ رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے
بہتر عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور جب تم ان سے الگ ہوئے جس کے وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا عبادت کرتے تھے، تو کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کرے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غار کے ماحول کو ایسا بنایا کہ سورج ان پر براہ راست نہ پڑے اور وہ آرام اور سکون سے رہیں، ان کی سورج کی روشنی بھی ان تک پہنچتی رہے کہ ان کو آکسیجن کی اس چیزوں کی روشنی کی ضرورت ہے، لیکن ڈائریکٹ بھی نہ پہنچے روشنی، یہ روشنی کی حدت کی وجہ سے ان کے لیے ان کا آرام میں خلل ہو، جو اللہ کی خاص رحمت تھی۔ اللہ جس کی حفاظت فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ حق کے راستے پر ثابت قدم رہیں چاہے لوگ مخالفت کریں، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور وہ بہترین مددگار ہے۔ نوجوانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اچھے ماحول اور نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں، وہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح اس نے اصحاب کہف کی حفاظت کی۔ آیت نمبر 18 سے 19 ہے، اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 15، اصحاب کہف کی نیند اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے ہے۔ جیسے نارمل انسان سوتا ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے سلایا کہ دائیں بائیں کروٹ بھی لے رہے تھے کہ جو ان کے جسم جو ہے وہ سن نہ ہو جائیں۔ آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں گے، اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دیا جائے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کتنی دیر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ وہ بولے کہ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو۔ چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجیں، پس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے، پھر اسی میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے، اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے۔ تو اللہ نے نوجوانوں کو ایک طویل نیند میں مبتلا کر دیا، وہ صدیوں تک سوتے رہے، یہ سلسلہ صدیوں تک محیط رہا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی جاگیں گے۔ اللہ نے ان کے جسموں کو دائیں اور بائیں کروٹ دی، حرکت دی تاکہ وہ جسم خراب نہ ہو۔ ان کی بیداری کے بعد وہ حیران تھے کہ کتنا عرصہ سوئے، تو وہ اٹھے تو ان کو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ چند گھنٹے ہی سوئے ہیں، جیسے صبح کو سوئے ہیں اور شام کو انسان جاگتا ہے تو اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے دلوں کو حق کی طرف موڑ۔ آیت نمبر 20 ہے، یقیناً اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یا تمہیں اپنی دین پر واپس لے جائیں گے، تب تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ یعنی جب وہ بیدار ہوئے تو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے سکے دے کر کھانا خریدنے کو بھیجا، کہ بھوک کا احساس ہوا کہ صبح سوئے تھے، شام ہو گئی ہے، تو اب کھانا کھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگ انہیں پہچان لیں گے تو انہیں زبردستی ان کے دین سے ہٹا دیں گے، تو وہ سب سب نہیں نکلے، ایک ہی نکلا تاکہ وہ چپکے سے نکلے اور جا کر احتیاط کے ساتھ کھانا لے کر آ جائے۔ جو شخص دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے
تو کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی اس کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ اس کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ تو لوگوں نے اصحاب کہف کی دریافت کرنے کے بعد ان کے بارے میں اختلاف کیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کچھ نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دی جائے، جب دوسروں نے مشورہ دیا کہ ان کے کو یادگار کے طور پر مسجد بنا دی جائے۔ تو جب وہ سکہ لے کر وہ نوجوان جب پہنچا وہاں پر، کیونکہ ان کی حقیقت کس طرح سے کھلی، کیونکہ وہ تو صدیوں سے سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صدیوں سے سلایا ہوا تھا، تو اب وہ تو ماحول بدل چکا تھا، اب وہ حکمران اور وہ نسلیں ختم ہو چکی تھیں، نئے لوگ آ گئے تھے، تو اب شرک کا خاتمہ ہو چکا تھا، اب وہ مشکلات نہیں تھی اس ماحول کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا۔ تو جب سکہ اس نے دیکھا، جس شخص کو سکہ دیا گیا لے کر گیا تھا، تو اس کو دیکھ کر میری حیرت ہوئی دکاندار کو کہ یہ تو سکہ تو کوئی صدیوں پرانا سکہ ہے جو آج تو استعمال ہی نہیں ہوتا۔ تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کہف کی حقیقت سامنے آئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانی کے طور پر ان کو رکھا اور ان کو پھر دوبارہ موت دے دی۔ تو اس کے اوپر پھر لوگوں نے کیا ہے، جس طرح کیا ہے ان کے لیے کوئی قبر کے اوپر مزار بنا دیا جائے، کوئی نشانی بنا دی جائے، اس کے حوالے سے وہ آپس میں بات چیت کرنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 22 ہے، اصحاب کہف کی تعداد کا معاملہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جلد ہی وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے کہ 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بغیر کسی علم کے رائے زنی کرنا ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیں میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے فیصلہ مانگیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، کچھ کہیں گے 5 تھے، کچھ کہیں گے 7 تھے، کچھ کتے کا بھی ذکر آیا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کی صحیح تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لہٰذا اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ ان چیزوں میں بحث کرنے کا تمہیں فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ جو اکثر اس میں نصیحت لینے والی چیز ہے اس کی طرف توجہ دو، ان کی تعداد کی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی چیز کے بارے میں علم نہ رکھتے ہو تو کہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو عملی نکات کیا ہیں اس رکوع کے؟ اللہ کی قدرت پر مکمل یقین رکھیں، صبر اور استقامت کو اختیار کریں، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق پر قائم رہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ احتیاطی تدابیر اپنانا سنت ہے، دین کے لیے حکمت اور سمجھداری سے کام لیں۔ عقیدے کے معاملے میں علم اور دلیل سے کام لیں، محض قیاس آرائیوں پر نہ چلیں۔ دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بدعات سے بچیں، غیر ضروری بحث و مباحثے سے بچیں، اور اللہ کے علم پر بھروسہ کریں۔ دین میں قیاس آرائی کی بجائے تحقیق اور مستند علم کو ترجیح دیں۔ 16واں رکوع ہے سورۃ الکہف کا، آیت نمبر 23 سے 31 میں انشاءاللہ کہنے کی تلقین کی گئی۔ آیت نمبر 23 سے 24 ہم دیکھتے ہیں۔ اور آپ کسی چیز کے بارے میں مت یہ کہیں یقیناً میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر انشاءاللہ کہا کریں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے بھلائی کے اس سے زیادہ قریب کر دکھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ کوئی بات بھی مستقبل کی نظر نہ مستقبل کی نظر سے نہ کہیں، اپنی سوچ کے مطابق نہ کہیں، بلکہ انشاءاللہ کہنی چاہیے تاکہ اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھا جائے کہ میں یہ کام کر لوں گا اور میں وہ کام کر لوں گا، اس کے ساتھ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تبھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں یا کسی کام کے نہ کرنے سے رک سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 27 ہے، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا، وہ جتنا عرصہ رہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اس کو معلوم ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہیں اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ وہ آپ کے رب کی کتاب میں جو آپ کو وحی کی اس اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور اس کے سوا آپ کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔
آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہو اور جس کا معاملہ حد سے گزرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے ہیں، اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے متقین لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے ہیں، اسی طرح ذکر کی مجالس میں شامل ہونا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کے جو دنیا دار لوگ ہوں تو انسان پھر انہی جیسا بن جاتا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور انسان اس میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جناب سے یقیناً ہے یہ حق ہے، پھر جو چاہے سو وہ ایمان لائے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے۔ یقیناً ہم ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو اچھے کام کریں گے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، اچھا بدلہ اور اچھی آرام گاہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا، بہترین جنتوں میں بہترین ٹھکانے پر پہنچائے گا۔ رکو نمبر 17 ہے، آیت نمبر 32 سے 34 پر مشتمل ہے۔ دو آدمیوں کی تمثیل کا یہاں بیان ہے۔ یہاں اب دوسری آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، مال کی آزمائش کا۔ اور آپ انہیں دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیں، ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بنائیں۔ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے، اس میں کوئی کمی نہ کی، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، اور اس کا پھل بہت ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تعداد میں بہت زیادہ باعزت ہوں، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا یہ کبھی بھی برباد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی یہاں مثال بیان کیا ہے، ایک کو باغات، نہروں اور مال و دولت سے نوازا جبکہ دوسرا کم وسائل والا تھا۔ تو مالدار شخص اپنے باغات اور دولت پر غرور کرتا تھا اور آخرت کا وہ انکار کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کے پاس صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ آیت نمبر 37 سے 38 ہے۔ اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا؟ لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا۔ تو غریب شخص جو دوسرا شخص تھا، اس نے دولت مند کو نصیحت کی کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر انسان بنایا۔ اس نے مالدار شخص کو سمجھایا کہ اگر وہ اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تو بہتر ہوتا۔ جو شخص ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ اس کی نعمتوں میں برکت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 40 سے 42 میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں، اگر تم نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھا ہے، کیونکہ اس نے اس کو یہ نصیحت کی کہ ماشاء اللہ کہے، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے گا تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا یا اس کا پانی گہرا ہو جائے گا، پھر تم اس کے ساتھ اس کی تلاش کی قطن استطاعت نہ رکھ سکو گے، اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔
اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ تو اللہ نے اس مغرور شخص کے باغات کو تباہ کر دیا اور وہ اپنی بربادی پر افسوس کرنے والا ہو گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کا غرور اور تکبر اس کے کسی کام نہ آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے تو یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ مال جب وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی اہلیت سمجھتا ہے کہ ذرائع کی وجہ سے اس کو حاصل ہوا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہے، نہ ہی مال کا حق ادا کرتا ہے، تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ مال کب اللہ تعالیٰ اس سے واپس لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے اور فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو اس رکوع کے عملی پیغام کیا ہے؟ غرور اور تکبر سے بچیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کے ذکر اور شکر ادا کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ آزمائش میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہر نعمت پر ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ رکوع نمبر 18 ہے، وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ برحق ہے، وہی بہترین ثواب دینے والا اور بہترین انجام والا ہے۔ اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، پھر وہ چورا ہو گئیں جسے ہوا اڑائے پھرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بہتر ہے اور امید میں زیادہ اچھی ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے اور ہم سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے ہو جیسے ہم نے پہلی بار تم سے وعدہ کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ ان سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب ان کے سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں بیان کیا کہ دنیا کی حقیقت اس کی ناپائیداری کے حوالے سے واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو پانی سے اگنے والی کھیتی سے تشبیہ دیتا ہے جو ایک وقت کے بعد خشک ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ اس میں سے کتنا پانی نکلتا ہے۔ پھر مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا کہ انسان کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، وہی اس کے میں آزمائش رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے اگلے لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ اور قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال نامہ دیا جائے گا جس نے اس کے اعمال درج ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اعمال کی تفسیر اور اللہ کی عدالت کا اس رکوع میں ذکر کیا ہے کہ نیک و بد تمام اعمال نامے میں موجود ہوں گے اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، آخرت کو ترجیح دیں، مال اور اولاد کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں، قیامت کے دن کے لیے تیاری کریں اور اعمال نامے کو بہتر بنائیں۔
ہر چھوٹے بڑے عمل کی جوابدہی کو یاد رکھیں۔ اللہ کی عدالت میں کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، اس لیے نیکی کے کاموں کو بڑھائیں۔ یہ رکو ہمیں دنیا کی ناپائیداری، قیامت کے دن کی حقیقت، اعمال نامے کی اہمیت اور اللہ کے عدل کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ رکو نمبر 19 ہے، آیت نمبر 50 سے 53 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 50 ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا دوبارہ سے کہ کس طرح سے ابلیس مردود قرار دیا گیا، لعنت زدہ ہو گیا اپنے تکبر کی وجہ سے۔ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور اس نے تکبر کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لہٰذا اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے دل میں بس شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ وہ خود اس کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ شیطان اور اس کی نسل اللہ کے رازوں اور تخلیق کے عمل میں شریک نہیں تھے۔ لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ شیطان اور اس کے ساتھیوں کو اللہ کے بجائے دوست نہ بنائیں، کیونکہ وہ دھوکہ دینے والا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 52 سے 53 ہے، آیت نمبر 52 ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا، میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو انہیں کوئی جواب نہ دے سکیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس میں سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ تو قیامت کے دن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرمائے گا اللہ رب العزت، ان لوگوں کو پکارو جنہیں تم نے اپنا معبود دنیا میں بنایا ہوا تھا، مگر وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ تو کفار کو پھر احساس ہوگا کہ وہ شیطان اور جھوٹے معبودوں کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ وہ بچ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کے دہانے پر آئیں گے اور اللہ ان کے اعمال ان کے سامنے رکھ دے گا۔ تب وہ کہیں گے، اے کاش اب دنیا میں اللہ کی بات مان لیتے۔ تو اس کا عملی پیغام کیا ہے کہ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں اور اللہ کی اطاعت کریں، قیامت کے دن کی تیاری کریں اور دنیاوی گمراہی سے بچیں۔ سچے مددگار صرف اللہ ہے، کسی اور سے امید نہ رکھیں۔ رکو نمبر 20 ہے، آیت نمبر 54 سے 49 پر مشتمل ہے، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کرتی ہیں، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں جب ہدایت ان کے پاس آ چکی، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں، مگر اس بات نے ان کے پاس ان پہلے لوگوں کا طریقہ آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ اور رسولوں کو ہم خوشخبری بنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر ہی بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی تھی اسے مذاق بنا لیا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا، اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا۔
بلکہ اس کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مثال بیان کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ انکار ہی کرتے ہیں۔ تو اس رکو میں ہم نے کیا چیز دیکھی کہ انسان کی ضد اور ہدایت سے روگردانی کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ ہدایت کی بجائے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ سابقہ اقوام نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ پھر اللہ کے عذاب اور اس کی رحمت کے توازن کا بیان ہے اس رکوع میں۔ اللہ اپنے رسولوں کو ہدایت کے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگ ہدایت کو لیکن جو لوگ ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو صرف اتنی ہی سزا دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب کسی قوم پر عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو وہ پھر ٹلتا نہیں ہے۔ رکن نمبر 21 ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے ملنے کا یہاں عزم کا بیان ہے۔ تو یہاں اب یہ تھرڈ ٹرائل، علم کا ٹرائل، تیسری آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے اس رکوع کے اندر۔ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ 2 دریاؤں کے سنگم تک پہنچاؤں، یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ ایک صاحب علم بندہ حضرت خضر موجود ہے جس کے پاس خاص علم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کا پختہ ارادہ کیا اور کہا کہ جب تک میں ان سے نہ ملوں میں اپنی کوشش کو ترک نہیں کروں گا۔ تو وہ اگرچہ اللہ کے رسول اور نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن پھر بھی علم کی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کے اندر علم کی طلب کتنی زیادہ تھی، حرص کتنی تھی کہ وہ جب انہیں پتہ چلا کہ صاحب علم شخص ہے تو اس کے ملنے کی ان کے اندر تڑپ پیدا ہوئی۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آیت نمبر 61 ہے، چنانچہ جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے۔ تو مچھلی نے انہیں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا، ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بلا شبہ ہم نے آج کے اس سفر سے بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلوایا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے دریا میں ایک عجیب طرح سے راستہ بنایا تھا۔ موسیٰ نے کہا یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع نے سفر شروع کیا اور وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے تو وہ مچھلی جو لے کر جا رہے تھے غائب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں یاد کیا کہ یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت خضر سے ملاقات کی جگہ تھی، وہ نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی تھی کہ مچھلی جب نکل کے دریا میں جائے گی تو وہی مقام ہوگا جو حضرت خضر سے ملاقات کا مقام ہوگا، لیکن وہ بھول گئے ان کے جو ساتھ خادم تھا ان کو بتانا۔ جو شخص علم کی طلب میں نکلے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آیت نمبر 65 ہے، تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس وہ اسی مقام پر پہنچے جہاں مچھلی نکل کر دریا میں گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کرتے ہیں جو اللہ کے خاص بندے تھے اور انہیں اللہ نے خاص علم عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 67 ہے، اس نے کہا تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے، اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر شروع نہ کر دوں، یعنی کہ
پوچھنے کا علم کا ادب بھی یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ استاد سے ہر موقع پر پوچھنا بھی نہیں چاہیے جب تک کہ وہ اجازت نہ دیں۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے کام بظاہر عجیب لگیں گے۔ حضرت صبر موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے کا وعدہ کیا اور ان سے علم حاصل کرنے کی اجازت چاہی۔ اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ علم کا طلبگار بنیں اور اللہ کی نشانیوں پر غور کریں۔ حقیقی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور عاجزی متقاضی ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں صبر اور حکمت اپنانا ضروری ہے۔ آیت نمبر 71 ہے، چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس میں ایک شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں، بلا شبہ یقیناً یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے؟ موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے نہ پکڑیں اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسائیں۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور اعتراض کیا کہ یہ کشتی والوں کے ساتھ تو زیادتی ہے، سوراخ ہوگا، پانی اس میں بھر جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت خضر نے ان کو یاد دلایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صبر کریں گے، کوئی بات ان کو کسی چیز پہ ٹوکیں گے نہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ مہربان ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اپنے وعدے کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے صبر کرنے کا عہد کیا تھا۔ وہ حضرت خضر سے معذرت کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ اعتراض کیا تو وہ خود الگ ہو جائیں گے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں سے ہمیں یہ خاص بات بھی پتہ چل رہی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ ایک لڑکے سے ملے، پھر اس خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا، بلا شبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ آگے بڑھتے ہیں اور ایک لڑکے کو دیکھ کر حضرت خضر نے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ پھر حیران ہوتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ایک معصوم جان تھی، اسے کیوں قتل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے، مگر انسان کی نظر محدود ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے، ہمیں مکمل علم نہیں ہوتا۔ جب کسی استاد یا رہنما کے ساتھ سیکھنے بیٹھیں تو صبر اور ادب کا دامن نہ چھوڑیں۔ ظاہری مشکلات کے پیچھے اللہ کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہو سکتی ہے، اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، آغاز ہو رہا ہے 16ویں پارے کا، اور یہ آیت نمبر ہے 75۔ اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتے ہیں 16ویں پارے کا۔ آیت نمبر 75 ہے سورۃ الکہف کی۔ اس نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ چل پڑے دونوں حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا وہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا، اور رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو ان کا بہترین بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور رحمت میں زیادہ قریب ہو۔ اور رہی وہ دیوار جو شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور ان کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا، چنانچہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ تمہارے رب کی ان سے رحمت تھی، اور میں نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔ ان باتوں کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی حکمت اب انہوں نے واضح کی۔
حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے 3 سوالات کیے جن کے جوابات حضرت خضر نے ان کے اعمال کی حکمت کے تحت بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ حضرت خضر نے ایک غریب ماہی گیر کی کشتی میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کی نظر سے بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر اللہ رحم فرمائے اس کے لیے مصیبت بھی باعث خیر بن جاتی ہے۔ اور پھر حضرت خضر نے ایک بستی میں دیوار تعمیر کی تاکہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کے ساتھ نرمی برتے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ صبر کرنا سیکھیں۔ ہر چیز کی حکمت فوراً ظاہر نہیں ہوتی۔ مصیبتوں کو اللہ کی حکمت سمجھ کر قبول کریں۔ یتیموں اور مسکینوں کی مدد کریں، یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کچھ کھو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ بہتر بدل عطا کرے گا۔ رکوع نمبر 2 ہے، اور اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ذکر ہے چوتھی آزمائش کا، اقتدار کی آزمائش کا۔ ذوالقرنین کا تعارف اور اس کی حکومت کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 83 سے 88 میں۔ اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اس کا کچھ حال جلد ہی میں تمہارے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ یقیناً ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا اور ہم نے اسے ہر چیز سے کچھ سامان دیا تھا۔ چنانچہ ذوالقرنین کچھ سامان لے کر چلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام تک جا پہنچا، اس نے سورج کو پایا کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ اس نے کہا اے ذوالقرنین، یا تم انہیں سزا دو یا ان کے بارے میں تم نیک سلوک اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا تو ہم جلد ہی اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے عذاب دے گا، بہت برا عذاب۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم جلد ہی اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا، وہ ہر چیز کے اسباب عطا کیے، وہ ایک مقام تک جا پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا نظر آتا تھا، وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ چاہے وہ انہیں عذاب دیے یا نیکی کی دعوت دے، تو اس نے ظالموں کو عذاب کی دھمکی دی اور نیک لوگوں کو اچھے اجر کی خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو اقتدار دیتا ہے تو عدل کرتا ہے تو وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ آیت نمبر 89 ہے، پھر وہ کچھ سامان کے ساتھ چلا حتیٰ کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا تو اس نے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے پایا جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا۔ ایسے ہی اور ذوالقرنین کے پاس جو بھی تھا ہم نے اسے ان سے احاطہ کر رکھا تھا۔ پھر وہ کچھ سامان لے کر چلا حتیٰ کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچا تو اس نے ان دونوں سے اس طرف ایک قوم دیکھی جو قریب نہیں تھے کہ وہ بات کو سمجھیں۔ ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی طے کریں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو وہ ایک مقام پر پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، وہاں کے لوگ بے پردہ اور سادہ زندگی گزارتے تھے، یعنی کہ وہ ایسی قوم تھی جو کہ لباس بھی نہیں پہنتے تھے اور بالکل ہی گوار قوم تھی۔ پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا جو یاجوج ماجوج سے پریشان تھی اور مدد مانگ رہی تھی۔ لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اس کام کے لیے مزدوری نہیں لے گا بلکہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مدد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ تقریباً توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ اسے پہلے جیسا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 95 ہے، ذوالقرنین نے کہا جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہی بہتر ہے، چنانچہ تم اپنی قوت سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی حصے کو برابر کر دیا تو کہا دھوکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا مجھے لا کر دو کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ وہ اس پر چڑھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔
ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے، چنانچہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے، اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنائی تاکہ یاجوج ماجوج باہر نہ آ سکے۔ اس نے کہا یہ دیوار اللہ کے حکم سے بنی ہے، جب اللہ چاہے وہ اسے ختم کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے اور دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں تباہی مچائیں گے۔ آیت نمبر 100 ہے، اور اس دن جہنم کو ہم کافروں کے سامنے لائیں گے، پوری طرح سامنے لانا، وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جہنم کافروں کے سامنے بے نقاب کر دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی آیات سے اعراض کیا اور اس میں غور نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو 70,000 زنجیروں پر لایا جائے گا، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو اس رکوع کا عملی پیغام کیا ہے؟ اقتدار اور طاقت اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، انہیں عدل و انصاف سے استعمال کرنا چاہیے۔ دین کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں۔ فتنوں کے دور میں ایمان پر قائم رہنا، نیکیوں کو اپنانا اور برائیوں سے بچنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 102 ہے، اور یا اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بندروں کو تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور میزبانی تیار کر رکھا ہے۔ تو کفار یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے سوا بھی مددگار پا سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن انہیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہوگا جو دنیا میں نیک عمل کرتا رہا لیکن اس کی نیت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تھی۔ آیت نمبر 103 ہے، آپ کہہ دیں کہ کیا ہم تمہیں بتائیں جو لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ یقیناً وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ ان کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یہ جہنم ان کا بدلہ ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں۔ جو جنت میں داخلہ صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے رہے اور اپنی نیت کو خالص رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ آپ کہہ دیں اگر میرے رب کی کلمات کے لیے سمندر سیاہی ہو جائیں، وہ بھی میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یقیناً ختم ہو جائیں گے، چاہے ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں۔ تو اللہ کی قدرت اور اس کی وحی کی وسعت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر سمندر بھی سیاہی بن جائے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کی عظمت اور قدرت اتنی وسیع ہے کہ اگر تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ آپ اب فرما دیں میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ چنانچہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو عملی نکات ہیں اس وہ کیا ہے کہ اعمال کی نیت خالص اللہ کے لیے رکھیں، آخرت کی فکر کریں کیونکہ وہاں کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے، توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ علم اور وحی کی اہمیت کو سمجھیں کیونکہ اللہ کی ہدایت لامحدود ہے۔ الحمدللہ یہاں سورت کا اختتام ہوتا ہے، سورۃ الکہف کا۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہوئی، ہمیں اس کی نصیحتوں پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اصحاب کہف جیسا مضبوط ایمان اور استقامت عطا فرمائے، ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، ہمیں ہر چھوٹے بڑے شر سے پناہ دے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ہمارے علم میں برکت عطا کرے، ہمیں تکبر سے بچا اور ہمیں رحمت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔